سورۃ حج آیت نمبر 34 رب فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ سورۃ حج ہے، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو رب نے رزق دیا اس کی بنیاد پہ یہ قربانی ذبح کریں، اور پالتو جانور ہونے چاہیے، گھریلو جانور ہونے چاہیے، صید الانام نہ ہو، بہیمۃ الانام ہو، کیا معنی؟ شکاری نہ ہو، وہ گھر والے ہوں۔ ہرن حلال ہے، 12 سنگا حلال ہے، 100 12 سنگے حلال ذبح کر لو، آپ کی قربانی نہیں ہوگی جب تک پالتو جانور نہیں ہوگے۔ ثمانیت ازواج، وہ 8 قسمیں ہیں، وہ بکرا بکری ہے، وہ گائے اور بیل ہے، وہ اونٹ اور اونٹنی ہے، اور وہ بولیے گائے کے ساتھ ہی بھینس، یہ چیزیں ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دمبے کا ذکر تو ہے، دمبا دمبی ہو گیا، بکرا بکری ہو گیا، گائے بیل ہو گیا، اونٹ اونٹنی ہو گیا، یہ 8 ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اس میں بھینس تو نہیں ہے، حالانکہ حنفی تو بھینس کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھیڑ بھی نہیں ہے، بھیڈور آتے بھیڑ، یہ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤ گے؟ کہتے ہیں دمبا اور بھیڑ ایک قسم ہے۔ میں نے کہا گائے اور بھینس ایک قسم ہے، رنگ کا فرق ہے، رنگ دا فرق ہے۔ میں کہتا ایڈی میری لاٹ دا فرق تھی سکتا ہے، اتنا رنگ دا فرق نہیں تھی سکتا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے بھیڑ نکال کے پھر دکھا دیں، ماذ کا اطلاق بھینس بیل پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بکرا ہے، اس جیسی زکوٰۃ، اس کا اطلاق بھی اس پہ بھینس پہ ہوتا ہے۔ جیسے بکرا کے بجائے دمبا ہے تو بھیڑ وہی چیز ہے، تو یہ بھی ایسی ہے۔ تو میرے دوستو، گائے کا اور بھینس کا بھی ایک ہی معاملہ ہے، دونوں کے 4 تھن، دونوں کے 2 سینگ، دونوں کے 1 دم، دونوں کے 4 پاؤں، دونوں کی خوراک ایک جیسی، جسٹ کلر کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے۔ یہاں آپ کے موریالی کی ایک دوست، یہاں بندے موجود ہیں جو میرے پاس ان کو لے کر آئے، مجھے آ کر اس نے کہا بھینس کا قربانی میں کوئی قرآن حدیث میں لفظ ہے؟ مجھے پتہ ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، حالانکہ شریعت سے پوچھتا ہے نا کہ شریعت کی دلیل دو، اس نے قرآن حدیث کی دلیل دی۔ شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث پاک سنت رسول، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 شریعت کے اصول کے مطابق مسئلے کا حل۔ دین اسلام کے 4 اساس، قرآن سنت اجماع قیاس، تو پوری شریعت تو یہ تھی، اس نے صرف قرآن حدیث کی بات کی، باقی شریعت کے اسے چھوڑ دیے، گویا صحابہ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس بندے کو کون سی بیماری لاحق ہے، ایک کیڑا کانگو وائرس لگا پیا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے بندہ۔ میں نے اسے کہا صرف قرآن حدیث سے؟ کہتے جی ہاں۔ بھینس کی قربانی دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا چھوڑو یار، اور بات کرتے ہیں، بھینس کتے کی طرح حرام ہے، آپ اس کو حلال کہتے ہو، اس کا حلال ہونا قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے لالیاں کبوتر شبوتر اڑ گئے کہ بھینس حلال ہے حرام ہے۔ میں نے کہا کتے کی طرح حرام ہے، حلال ہوتی تو قرآن حدیث میں ہوتا نہیں۔ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث میں اس کا حلال ہونے کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے اصول سے ایک اجماع بنتا ہے، اس اجماع میں ہے کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا جناب اسی اجماع کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا میں اب سمجھ آ گیا۔ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، وہ رنا والی لڑائی ہے، چھکتے پر چھکا تو بار آتے میں ہکا، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دلیل اپنی طرف سے لے کر آئیں، دلیل وہ لیں جو دلیل بنے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا مجھے اب سمجھ آئی۔ تو میں نے کہا شروع میں کہتا نا اجماع سے ثابت ہے، آپ کہتے قرآن حدیث بات اجماع کے شے آ گئی ہے، اب آپ نے خود مان لیا، تو سمجھانے کا انداز ہے تو بحث بھی اسی میں شامل ہے۔ ہن مینوں ایک بھائی نے سوال کیتا ہے، اس سوال دا جواب سن لو۔ قربانی دے جانور اگے قربانیاں آ رہی ہیں، قربانی دا جانور کرنا او جڑا قرآن چاہے، سمجھ آئی نا؟ بڑیاں گلاں کرن گے لوگ، چونکہ چنچ چونکہ چنچ چونکہ بیڑی چبوڑ چنچ چنچ، لغت لے کے آ جان گے۔ لغت نو کی کرنا ہے؟ قرآن چنگا کہ لغت چنگی؟ اچھا قرآن 4 جانور ہیں، انہوں جدو تسی ڈبل کرو گے قرآن آدھا ہے کہ نر مادہ، اے بھلا نر مادہ اللہ نے کیوں لکھیا ہے؟ تاکہ ہور پاسے قوم جاوے ہی نہ، اسی نما کٹا کر لکھ لیں۔ مجھ دا ذکر کوئی نہیں، نہ قرآن اچ نہ حدیث اچ۔ ایک مولوی صاحب نہ بڑے جذبے نہ کہنے لگا جی مجھ دی قربانی جائز ہے، میں کہا سنت ہے، چوپ بول چوپ، میں کہا بول تا صحیح جائز سنت ہے، آدھا نہیں، میں کہا دستی کیوں جانا، کیوں گول کروں نے قربانیاں بندے آدھیا۔ 8 جانور ہیں،
دو دو کر کے او قرآن 8واں سپارہ کڑ لو ان دے وچ موجود ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین گاں ان دا بندہ اب بندے تو مراد بچہ ٹھیک ہے نا اٹھڑی تے ان دا بندہ اٹھ چھترا تے چھتری ہاں جی بکرا تے بکری اللہ دی قسم میری زبان ہی ہو رہی تو ہس دے ہو پر قرآن دی قسم گالی گئی نے ہن تسی اور کوئی دے پاسے چلے جاسو تے مڑ تانوں ہرن بھی کر لینا چاہیے ہرن دا گوشت بھی بڑا قیمتی ہوندا مڑ او کر لو حلال نو نہیں ویکھنا ویکھنا ہے بھئی قربانی تے جانور قرآن نے دسے کیڑے اچھا جتھے بھی لگے جاؤ ماجت اختلاف ہے کچھ آدھن کر لو کچھ آدھن نہ کرو ایک بندہ میں کہنے لگا میں تو کٹھا کرنا کرارا بڑا ہے میں کہ اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرنے لگا پیو کرارا گوشت ویکھ کے پھیٹے منہ کرار سارے سال تسی کرار نہیں کیتا منہ کرار دی پرو آکھے کرارا بڑا ہوں ایک بندہ میں کہنے لگا ککڑ دی قربانی ہے میں کہا جی ہے آدھا کیویں میں کہا جی دندہ ککڑ بھی کھا دے ہاں جی او کردن تو نبی ہے میں نو چاہیدہ قرآن پٹھانا دا کلمہ پڑھے تو جوڑ جاتا ہوں دلیل نہ پٹھان دیئے نہ بلوچ دیئے نہ کھرڑ دیئے نہ کسے قوم دیئے دلیل قرآن دیئے انہوں مذاق نہ کرو میں تا سیریس آخر ہے مذاق کرو گے پکڑے جاؤ گے قربانی ہور کسے دی جانور دی کرو گے مینوں کی ہے آپ دا حساب گل ہونا تھوڑا میں تا کہنا انہاں جانوران دا جڑے جانور قرآن دسے تو قرآن دی گل کن دی ہے رحمان دی رحمان غلط بات کر سکتا ہے پھر آن دینا کہ جڑی مجھ ہے نا وہ آکھے گاں دی قسم ہے آج جڑا ساڑا جاج بیٹھا ہے انہوں صبح قسم بھی کھا لو ایک کلے تو تسی بنو چاہ کٹا بنو چاہ دوے کلے تو بنو چاہ وچھا کسے بندے نو ساد لو انہوں کو آئے کیڑا ہے او کہے گا آؤ بچہ تے آؤ کٹا رنگ دا بھی فرق عادتہ دا بھی فرق اے جانور جڑا مجھ ہے او پانی چرند ہے تے جڑا جانور ہے دوسرا گاں او پانی دی او پانی دا شوق ہی نہیں رکھ دا فرق ہو گیا نا عادتہ اگلی گل کہ جی اگر ہکا قسم ہے تو پھر اندہ کراس کیوں نہیں ہوندہ اگر ہو بھی جاوے تو پھر جانور خراب کیوں ہو جاندہ ہے سمجھ دو سمجھ گو نہیں دی وضاحت نہیں چاہیے تھے وہی سمجھ جاؤ کی خیال ہے گاں دا دودھ تے مائی دے دودھ دا فرق ہے گاں دے گھیو دا تے مائی دے گھیو دا فرق ہے گاں پانی چ نہیں جائے گی مجھ پانی چ چلی جاندی ہے سردیاں چوی میرے پیارے بھائیو گاں دا نام ہے بکر تے مائی دا نام ہے جموس بڑے فرق ہے پتہ نہیں ایک جنہ سے کدھر دی بان گئی ہے صرف چونکے چناچے لغت شگت ایو ہی ہے نہ کدی کسے سنت آکھے افضل ترین میں ماج نہیں ہاں دنیا تے تو نو کوئی جانور نہیں ملدا ہر پاسے صفائیاں ہوگی مار گی ہر شے کھپ گئی کدی کٹا کھڑا مڑکو لو کیونکہ ہن کہیں شے لبدی نہیں ایسی مجبوری تا پیارے بھائیو بھائی کوئی نہیں لکھاں جانور مل جاندن تینوں گاں نہیں مل دی تو بکرا کر لے بکرا نہیں ملدا تو چھترا کر لے چھترا نہیں کرنا تو اٹھ کر لے آج کل کیڑی کمی ہے ہاں ویسے تھی اللہ کرے ایویں ہی ہوگئے اللہ کرے ایویں موڑے ہاتھ جا سٹ موڑ بھی ہاتھ جا سٹ اللہ یہ ہے جی بھینس جو ہے بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور ثمانیۃ ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8 کون سا بکرا گائے اونٹ اور بھیڑ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا
ہم مانتے ہیں, کوئی اعتراض کی بات نہیں. یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے. نہیں میرے بھائیوں, ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے. کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے. جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری, ہوگی ہی نہیں. ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی, 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی, پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی, اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ جتنے جانور, سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور. حلال جانور تو سینکڑوں ہیں, کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں, صرف ان 4 جوڑوں کی, یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے. یہ مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی, جو بھینس ہے اور کٹا ہے, کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے, معمولی سا, عام فہم سا. یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے. اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء, احناف کے اندر جید علماء, بریلویوں میں جید علماء. اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے. آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے. گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے, کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے, اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجع سمجھے. جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے, ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے, کوئی تانا نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے, بھینس کا ایک مخصوص, 2 مخصوص, 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں. گائے ہر کلر میں ملتی ہے, پانی سے بھاگتی ہے. دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا. بہت سے ساتھی, وہ ساتھی بھی, میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے. علماء کو کیا پتا, میڈیکل سائنس کو, وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو, یہاں پہ بفلو کو, بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے. یہاں پہ سائنس نہیں, یہاں پہ لغت چلے گی جی. لغت میں ایک جیسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی. البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں ماننا, جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ 2 رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ رکیے, سمجھ لیجئے, بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے. مثال دے رہا ہوں, بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے, لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے, جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا, جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا, پھر آپ یہ اجتہاد کریں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے, اس کو بھی قربانی میں ڈال دیا جائے, تو بات کہیں سمجھ آتی ہے. لیکن جب مارکیٹ میں وافر وہ 8 جوڑے جن کو اللہ نے نام لے کے آپ کے لیے کہہ دیا قربانی میں صرف یہ 8 جوڑے لگیں گے, آپ کو چاہیے آپ صرف انہی 8 جوڑوں میں رہیے. کیا اشکال, یہ کیا وہم, اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا, بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے, کٹے دی تو کہتے ہیں نہیں پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے, جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیں دے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, گھوڑا, بھینس, کینگرو, مرغی, انڈا, اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھا ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا, آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹش
جو برٹن امپائر تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا، تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے. بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52. اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے، پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نہ پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہٰذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا، وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے، اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا. تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے. سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ.